بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ بلند صلوات صلی اللہ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آج کے اس روز سعید یوم عید کے صدقے سے مومنین کو میرا مالک اپنی حفظ و امان میں رکھے، بانیان و حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں ولایت امیر المومنین معرفت معصومین عزاداری شبیر عطا فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے سماعت فرمائیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کو آج کی اس روز سعید اور روز عید پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ابتدا بسم اللہ جی شکریہ ابتدا مالک کے ایک فرمان سے کرنے لگوں گا۔ مالک کا جو فرمان پڑھیں گا چہرے پہ یوں نور ولایت چمکے کہ آج کے جشن کا مقصد پورا ہو جائے۔ میرا شہنشاہ فرماتا ہے بدبخت ترین ہے وہ شخص جس نے غدیر کو پایا اور پھر اس کے ذمے کو گناہ رہ گیا۔ حسین عزت عطا فرمائے۔ میں مسلسل غدیر پڑھنا چاہوں گا۔ بدبخت ہے وہ انسان جس نے غدیر کو پایا اور پھر اس کے ذمے کو گناہ رہ گیا۔ امام کا جملہ کہنا تھا، سامنے بیٹا سائل تھا، اس سے کہا مالک عیدیں تو اسلام میں اور بھی ہیں لیکن ہر عید کچھ تقاضا کرتی ہے۔ عید الفطر تقاضا کرتی ہے کہ رمضان کے بعد اس چیز کی عید ہے کہ مومن نے روزہ رکھا ہے۔ میرا مالک عید الفطر کی نماز ہے، عید الفطر کے صدقے ہیں۔ میرا مالک عید الفطر میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، عید قربان آتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، سنت اسماعیل کو زندہ کیا جاتا ہے۔ میرے مالک آپ نے کہا ہے کہ عید غدیر بھی ایک مسلمانوں کی عید ہے اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس پہ اگر مسلمان مومن بدبخت ہے کہ وہ اسے پائے اور پھر اس کے ذمے کوئی گناہ رہ جائے تو مولا آپ ہمیں ذرا بہتر طریقے سے فرما سکتے ہیں کہ عید فطر کے اعمال اور ہیں، عید الاضحیٰ کے اعمال اور ہیں۔ مولا مجھے بتائیں عید غدیر میں کون سا ایسا عمل ہے جسے کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے؟ امام نے فرمایا عید غدیر اتنی بہترین عید ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مومن کو مشقت میں ڈالے، مومن کو اذیت میں ڈالے، مومن کو مصلے پہ بلائے، مومن کو گڑ گڑانے اور رونے پہ مجبور کرے۔ اس کا مولا پھر کون سا عمل کرے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا بس ہلکا سا مسکراؤ، اللہ مسکرانے سے گناہ معاف ہو۔ جو علی کے نوکر بیٹھے جنہیں خبر ہے کہ آج عید، مولا فرماتے ہیں صرف بس مسکراؤ، تمہاری مسکراہٹ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ آج ہے مسکرانے کا دن، آج سوائے شیطان کے سب خوش ہیں۔ جہاں جہاں نسل ابلیس ہے اس کے علاوہ آج مومن کے چہرے میں مسکراہٹ ہونی چاہیے، مومن کے چہرے پہ یوں متانت ہونی چاہیے۔ آج روز عید ہے، آج اسلام کی سب سے بڑی عید ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ولایت نہ پڑھوں، اعلان خم غدیر نہ پڑھوں، نبی کا خطبہ نہ پڑھوں، کچھ بھی نہ پڑھوں، صرف غدیر کے دن کی فضیلت پڑھوں، دماغ پھٹ جائیں کہ اتنی بڑی عید ہے آج، صرف عید غدیر کی فضیلت پڑھو۔ ذہن تیار ہے تو آپ ذہن تیار کرتے جائیں تو میں فضیلت پہ فضیلت بتاتا جاؤں۔ سرکار زبیر بھائی سائل نے پوچھا میرے پانچویں شہنشاہ سے مولا غدیر والے دن کا بہترین عمل بتائیے۔ عمل بتانے لگا جی غدیر کے دن کا، ابھی نہ کر سکے تو ابھی کر لیجئے گا۔ مولا فرماتے عید غدیر کے دن کا سب سے بہترین عمل ہے جس کے دل میں ہماری ولایت ہو، دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے بعد جب وہ ہاتھ چھوڑتے ہیں 70 انبیاء ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، 70 انبیاء ان سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ آج اسلام کی سب سے بڑی، آج دین مکمل ہو گیا۔
نعمتیں تمام ہو گئی. دین رسول سے شروع نہیں ہوا, دین آدم سے شروع ہوا تھا. ہر نبی کے دور میں جو صاحب شریعت نبی تھے انہوں نے شریعتیں بدلی, دین نہیں بدلا. دین صرف مسلمان کا نہیں ہوتا, کافر کا بھی ہوتا ہے. میں قرآن کی آیت سے ثابت کرتا ہوں, لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. کافر کے ہاں بھی دین ہے. اسلام دین ہے, اس کے اندر شریعتیں. شریعت کیا ہے؟ ہر نبی کے دور میں شریعتیں تبدیل ہوئی. کسی نبی کے دور میں 50 نمازیں تھیں, کسی کے دور میں 30 نمازیں تھیں, کسی کے دور میں 6 ماہ کے روزے سے, کسی نبی کے دور میں 3 ماہ کے روزے تھے, کسی نبی کے دور میں فلاں دن مچھلی کا شکار حرام تھا, کسی نبی کے دور میں حلال تھا. ہر نبی کا دور شریعتیں بدلتا رہا, دین نہیں بدلا. دین کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, یہ دین ہے. رسول معصوم ہے, یہ دین ہے. فرشتے موجود ہیں, یہ دین ہے. ولایت علی کے اعلان کے بعد شریعت مکمل نہیں ہوئی. جو غدیر سننے کے لیے ہیں وہ بندے سر اٹھائیں. اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ نبی کی شریعت مکمل نہیں ہوئی. جو دین آدم سے شروع ہوا تھا, آدم نے کتنی قربانی دی, اللہ نے دین کے تکمیل کی سند نہیں دی. آدم نے اتنی محنت کی, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. نوح سفینہ لے کے کائنات میں پھرتا رہا, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑا رہا, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یعقوب نے یوسف جیسا بیٹا دے دیا, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یوسف بادشاہ مصر بن گیا, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. عیسیٰ ٹھوکر سے مردے زندہ کرتا رہا, خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. مصطفیٰ مکے میں آ گیا, نماز کا حکم آ گیا, ہجرت کرنی پڑ گئی, خیبر میں آنا پڑ گیا, خندق عبور کرنی پڑ گئی, کل ایمان کو لانا پڑ گیا. خدا نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ادھر خم غدیر پہ 18 ذی الحجہ علی کی ہاتھ اٹھنا تھا, ولایت علی کا اعلان ہونا تھا. خدا نے کہا دین بھی مکمل ہو گیا, نعمتیں بھی تمام ہو گئی. اب میرا مجمع بول کے بتائے, جو دین آدم سے لے کے نبی کی محنت تک بغیر علی کی ولایت کے قبول نہیں ہوتا. تیری 2 رکعت کی نماز بغیر علی متوجہ صاحب, علی کی ولایت کے ساتھ شریعت مکمل نہیں ہوئی, دین مکمل ہو گیا. خدا کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام, میرے لیے بہترین دین اسلام. خدا کا بہترین علی کی ولایت سے کامل ترین ہوا. خدا نے اسلام کو بہترین کہا ہے, اس بہترین میں بھی علی نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے دین کو اکمل کر دیا. بعض بندے ترجمہ کرتے مکمل کر دیا, مکمل اور ہے, اکمل اور ہے. اس بارگاہ کی حدود زیادہ ہے. ابھی اس بارگاہ میں لوگ بیٹھے ہیں, یہ مکمل ہے, اکمل نہیں. اس گیٹ سے لے کے وہاں تک اتنے لوگ بیٹھ جائیں کہ ایک بندے کی گنجائش نہ بچے, پھر اکمل ہے. گلاس میں اتنا پانی بھر جائے کہ ایک بوند بھی نہ آ سکے, پھر اکمل ہے. خدا نے کہا دین علی کی ولایت کے ساتھ مکمل نہیں ہوا, اکمل ہو گیا. اب کسی چیز کی گنجائش نہیں. جب علی آ جائے تو پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی. خم غدیر میں نبی نے مسجد میں نماز کا حکم دیا, ممبر پہ بیٹھ کے. روزے کا حکم دیا, بیٹھ کے دیا. جہاد کے لیے لوگوں کو بٹھایا تو بٹھایا. لیکن ولایت علی کیوں ایسا امر تھا جس کے لیے رسول کو ممبر سجانا پڑا؟ یہ اعلان رسول نے بیٹھ کے ممبر پہ کیوں نہیں کیا؟ علی کو بلند کیوں کرنا پڑا؟ اور ہمارے ہاں یہ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ شاید ایک ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا. کتابیں کہتی ہیں ایک ہاتھ نہیں, نبی نے علی کی بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کے علی کو اٹھایا. تواریخ کہتی ہے کہ اتنا بلند کیا کہ علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی. یوں اٹھایا ہوا تھا, یوں اٹھا کے پہلے سامنے کیا, من کنت مولا فعلی مولا,
من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا۔ رسول جدھر جدھر علی دکھا رہے تھے، نبی چھپ گیا تھا، علی سامنے تھا۔ جملہ بدل دوں، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ من کنت مولا، یہ رسول نے ہاتھ پکڑ کے کیوں بلند کیا؟ یہ ہاتھوں سے اعلان کیوں کیا؟ یہ زبان سے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ منبر میں بیٹھ کے کیوں نہیں کیا گیا؟ آئے قرآن سے علی کی خلافت ہاتھ سے بلند کرنے ثابت کرنے لگا۔ خدا نے قرآن میں کہا اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب سر نہیں ہلائیں، اب زبان ہلائیں۔ آج عید والے دن میں جو بندہ اداس ہو کے علی سنے، پھر کورونا بھی گیا تو ہے نہیں، کہیں نہ کہیں اثرات تو آ جائیں گے نا جی۔ یہ کیوں کہا گیا کہ ہاتھ اٹھانے پڑے؟ خدا نے کہا ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ جیسا قرآن منبر پہ لے آئے، خدا نے جہاں جہاں خلقت کا ذکر کیا، خدا کہتا خلق الشمس والقمر، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے زمین بنائی، خلق السماوات والارض، میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا۔ خدا نے کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا زمین ہاتھوں سے بنائی، میں نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے سورج کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے چاند کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے دریا کو ہاتھوں سے جاری کیا۔ میرے مالک جہاں تو نے قرآن میں اتنے احکامات کر دیے تھے، تو یہ بھی کہہ دیتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے اپنے امر سے بنایا، اپنے ارادے سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اپنی قوت سے بنایا۔ تو نے آدم کے لیے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خدا نے کہا اگر میں ہاتھوں کا لفظ استعمال نہ کرتا، قیامت تک مولوی کہہ دیتا خلیفہ بغیر ہاتھوں کے بنتا ہے، خلیفہ حجرے میں بن جاتا ہے، خلیفہ ووٹوں سے بن جاتا ہے۔ میں نے آدم کی خلقت میں ہاتھوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اب یہ نہ دیکھنا لشکر کدھر ہے، اب یہ دیکھنا محمد کے ہاتھوں پہ کون آ رہا۔ پہلا خلیفہ بھی ہاتھوں سے بنا، آخری خلیفہ بھی ہاتھوں سے بنا۔ امیر المومنین کا یہ فرمان ہے جو مولوی کوڈ کرتے ہیں، علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ نے چپ ہونا تو میں نے ایسے فرمان ہی پڑھنے۔ علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت۔ میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے ویڈیو کیمرے پہ کہہ رہا ہوں علی کہہ رہے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن خلافت کون سی؟ پہلی آدم کی، دوسری داؤد کی، تیسری ہارون کی، چوتھی ابو طالب کے بیٹے علی کی۔ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جسے بندے ووٹوں سے بنائے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کا اعلان اللہ اور اس کا رسول۔ خم غدیر پہ رسول نے صرف من کنت مولا یہ کہہ کے خطبہ مکمل نہیں کیا، 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں رسول نے علی پڑھا۔ مجمع شیعہ، پنکھے لگے ہوئے، سائبان لگا ہوا، دھوپ کوئی نہیں، پانی قریب ہے، داد بھی مل رہی ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ خطیب 1 گھنٹہ فضائل پڑھ سکے۔ تپتا ہوا صحرا، مجمع داد نہیں آگے سے دے رہا، جہاں رسول علی پڑھ رہا، لکھوں تک صحرا، تپتی ہوئی دھوپ، پاؤں پہ بھی چھالے، دلوں پہ بھی چھالے، سروں پہ دھوپ کی جلن، دل میں بغض علی کی جلن۔ نہ بیٹھا جا سکتا تھا، نہ بھاگا جا سکتا تھا۔ فضائل علی بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، ہیبت پروردگار بھاگنے نہیں دے رہی تھی۔ اونٹ بھی مجبور کھڑے تھے، پلان اتر چکے تھے، مسافر گھروں میں جانے کے منتظر تھے۔ اللہ بھی چاہتا تھا کہ ولایت صرف غدیر کے میدان تک نہ رکے، علی ولی اللہ گھروں تک پہنچ جائے۔ گھروں تک علی ولی اللہ پہنچانے کے لیے اگر رسول لمحوں میں علی کی ولایت کا اعلان کرتا، بندے وہاں سے علی سنتے شہروں میں جاتے، شہروں میں جا کے علی کی ولایت بھلا دیتے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس حاجی نے حج سے واپس آنا ہو اس حاجی کے آنے کی تاریخ کا پہلے پتہ ہوتا ہے، جس تاریخ کو اس کی فلائٹ ہوتی ہے
रिश्तेदार घर बैठे होते हैं, करीबी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, फूल खरीदे जा चुके होते हैं कि अभी हाजी साहब आने वाले हैं, अभी हाजी साहब आने वाले हैं। अगर हाजी अल्लाह न करे कोई 8-10 घंटे लेट हो जाए, उसे पहले उतरते वजह बतानी पड़ती है, फ्लाइट लेट हो गई थी, हम लेट निकले थे, इसकी वजह से हमें लेट आना पड़ा। वो दूसरे को फोन करके बताता आ गए हैं लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी, वो घर वालों को बताता पहुंच गए हैं लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। अल्लाह और मोहम्मद का मंसूबा भी यही था, इन्हें गदीर में रोक लो, ये लेट पहुंचे। घर वाले पूछे लेट क्यों आए थे, कहना गदीर का चौक था, प्लानों का मिंबर था, मोहम्मद ने रोका था, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था। वो पूछेंगे हुआ क्या है, वो कहेगा अली तेरा भी अमीर हो गया, मेरा भी। 3.5 घंटे 3.5 घंटे तपते हुए सहरा पे मुसलसल अली पढ़ा गया। गदीर का माहौल पढ़ने लगा हूं, बगैर सोजी, बगैर कसीदा, बगैर शेर। अशार लफ्जों में होते ना जी, तो लफ्जों में वजन होता, बगैर तरन्नुम के पढ़ने लगे कि गदीर में महंदी शादी माहौल क्या था। बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकिर मोहम्मद और रसूल अल्लाह था, मौजू अली और वलीउल्लाह था, मजमा सारा रजी अल्लाह था, दुश्मन सारे लानतुल्लाह। बोलो जो अली का नौकर कहते हो हाथ उठा के हैदरी। शिया इस बात पे खुश नहीं है कि आज 18 ज़िलहज्जा, बंदों को गदीर से दुश्मनी है और हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पे परेशान कर रहे हैं। शिया किसी के मरने की खुशी मना रहे हैं, इतना टाइम नहीं हमारे पास हम किसी का मरना याद रखें जब हमें उसका आना ही याद नहीं। हमें किसी का मरना याद, ये शिया गदीर नहीं मनाते, हाँ मरना मनाते हैं हम, लेकिन मुनकर का मरना जो आज भी मरता है, फजाइल अली सुन के मरता है। किसी की मौत हम क्यों मनाए, मौत मनाने के लिए इतना खर्चा, इतने लोग इकट्ठे करें किसी का मरना पढ़ने के लिए। वो सियाने कह गए मर गया मरदूद। हमारे यहाँ महफल अली के नाम पे सजती है। जो उदास बैठे मैं गदीर पे दुआ करो मौला इन्हें हंसा दे, इनके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं शक कर रहा हूं कहीं वो पक्का हो जाए। कोई यहां भी गदीर के मैदान में जिक्र गदीर सुनने के लिए ऐसा बैठा हो जो फजाइल सुन के उठ के खड़ा हो जाए। मुझे बाज बंदों की चुप से डर लग रहा है कहीं पत्थर ना आ जाए। क्यों कहा 3.5 घंटे रोका गया, तपते हुए सहरा, लकोदक सहरा। या रसूलल्लाह ये बात करनी थी मक्के में कर लेता, फरमाया मक्के में खुतबा देता, अल्लाह ने आयत भेजनी थी। आज नेमतें तमाम हो गई, मौलवियों ने आज कह देना था काबा नेमत था, आबे जमजम नेमत थी, सफा और मरवा नेमत थी। मैं मदीने कहता, इन्होंने कहना था खजूरें नेमत थी। नबी ने रोका वहां जहां ना खजूर, ना दरख्त, ना पत्ते, ना कुआं, ना नहर, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत। 3.5 घंटे अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा, खामोश होकर लोगों ने सुना। यहां बैठे हैं, ये लाउड स्पीकर है, वहां तक आवाज जा रही है, मैं थोड़ा सा लाउड स्पीकर को नीचे करूंगा, पीछे से हाथ उठने शुरू हो जाएंगे, आवाज नहीं आ रही, मुझे माइक के करीब आना पड़ेगा। इसे कहते हैं ताकत रसूल। 3.5 घंटे अली पढ़ा, एक सहाबी ने भी नहीं कहा कि मुझे आवाज नहीं आई। किसी ने नहीं कहा कि हमें आवाज नहीं आ रही। सामने मजमा कितना था, 20-25 हाजी ना, 1,25,000, ज्यादा तादाद, कम तादाद 80,000, इतने हाजी मौजूद थे। मुसलसल अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा, इतना अली पढ़ा। या रसूलल्लाह अगर ये अली सुनाना था इन्हें मक्के में सुनाता, फरमाया मक्के में ये दोबारा काफर हो जाता। खुदा ने पूरी शरीयत और दीन के अंदर बंद कर दिया। जब ये मुकम्मल दीनदार बन गए, खुदा ने कहा अब इन्हें समझा दीन है अली की विलायत का नाम। अब ये महसूर हो चुके थे,
نہ بھاگنے کی گنجائش تھی، نہ فرار کا رستہ تھا۔ 3.5 گھنٹے مسلسل خطبہ دینے کے بعد رسول نے باقاعدہ علی کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد رسول نے امیر المومنین کی ولایت اور حاکمیت کا اعلان کیا۔ قطن کوئی بندہ نہ سمجھے کہ 18 ذی الحج شیعہ اس لیے خوش ہیں کہ آج ہمارے مولا کو ولایت مل گئی ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہی نہیں کہ علی کو بڑی عہدہ مل گیا، علی کو ڈگری مل گئی، علی کو ولایت مل گئی۔ سوسہ بن سہان ایک صحابی تھا، یہ غدیر میں موجود تھا۔ اس نے خطبہ غدیر سننے کے بعد سیدھا مولا حسن کے پاس جا کے گیا، حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رکھتا مبارک ہو تیرا بابا مسلمانوں کا امیر بن گیا۔ حسن مسکرا کے کہتے ولایت کو مبارک دے، علی نے اسے قبول کر لیا۔ مجھے مبارک نہ دے، ولایت کو مبارک دے، علی نے اسے قبول کیا۔ امامت کا فخر ہے کہ وہ علی کے پاس ہے، علی کا فخر نہیں کہ امامت اس کے پاس ہے، امامت کا فخر ہے کہ علی نے اسے قبول کیا۔ ولایت کی عزت اسی میں ہے کہ علی نے اسے قبول کیا ہے۔ جنت اس لیے خوش ہے کہ حسنین نے سرداری قبول کر لی۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ علی کی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد میں غدیر کا اگلا منظر پڑھنے لگا جو بہت کم ممبر سے پڑھا جاتا ہے، صرف اعلان پڑھا جاتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ثابت کرے کہ اعلان کے بعد رسول نے کہا ہو گیا مجمع چلا جائے، پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ رسول نے مجمع بھیجا نہیں۔ رسول نے کہا سامان اتر چکے، وہ سامنے خیمے لگاؤ، پڑاؤ کرو، یہاں پہ یہاں سامنے خیمہ لگے گا علی کا۔ ایک ایک صحابی آئے علی کی ہاتھ پہ بیعت کرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک ایک صحابی اٹھے، علی کے ہاتھ پہ جا کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے۔ علی کو خیمے میں بٹھا دیا گیا۔ صرف اس قافلے میں مرد نہیں تھے، مسلمان مستورات بھی تھی۔ رسول نے ان کے لیے کہا کہ علی کے سامنے ایک مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا جائے، علی اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے تھے، عورت اسی پیالے پہ پانی پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی تھی۔ سن رہے ہیں آپ غدیر کے لیے؟ مرد علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، مستور پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کر رہی تھی۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی میں نے کہا کتنے صحابی تھے، آواز آ گئی 1,25,000۔ میں نے کتاب سے کم از کم فگر پڑھا 80,000۔ 80,000 سے کم کسی نے لکھا، 1,25,000 سے زیادہ کسی نے لکھا۔ تاریخ صرف واقعات لکھتی ہے، نتیجے خطیب نے خود نکالنے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہوتا ہے تجزیہ کر کے آپ تک نتیجہ نکال کے بھیجنا۔ 80,000 بندہ اگر تھا غدیر میں، اگر 80,000 نے بیعت کی تو ایک بندے کا اٹھ کے علی کے پاس جانا، بیعت کرنا، واپس آنا، کم از کم دورانیہ 1 منٹ۔ اگر 80,000 صحابی تھے تو 80,000 منٹ، اگر 1,25,000 تھے تو 1,25,000۔ اجتماعی طور پہ تو بیعت ہوئی نہیں، فرادہ آئے، علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، بخن بخن کی صدائیں علی کو دی گئی، مبارک دی گئی علی کو، علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ خم غدیر پہ ادھر علی کی ولایت آ گئی۔ جملے انتہائی عمدہ آپ کو دینے لگا۔ ادھر علی کی ولایت آ گئی۔ بلال گلدستہ اذان پہ آئے، یا رسول اللہ اذان، فرمایا لفظ تبدیل کر، اب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے فوراً بعد کہنا حی علی خیر العمل۔ بندے حاجی وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے بلال کی اذان کان میں، حی علی الصلاۃ، بندوں نے سر نہ اٹھائے، حی علی الفلاح، بندوں نے سر نہ اٹھائے، حی علی خیر العمل کا، بندوں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، خیر العمل۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ غدیر کے راز پڑھوں، خیر العمل۔ وضو کیے ہوئے بندے رسول کی بارگاہ، یا رسول اللہ، مدینے میں حی علی الصلاۃ، مدینے میں حی علی الفلاح، آج یہاں حی علی خیر العمل۔ جب صلاۃ کے لیے بلائیں تو ہم مسجد میں دوڑتے ہیں، فلاح کے لیے جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ خیر العمل کے لیے بلا رہا ہے، کدھر جانا ہے؟ زندگی قربان کروں، سر دینے کے لیے تیار ہو۔ رسول نے صحابہ کو کہا میری طرف دیکھو، علی کے خیمے کی طرف کہا ہاذا خیر العمل، یہ علی ہے خیر العمل۔ پہلے جاؤ علی کی طرف۔ میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے،
اور پیمانے تبلیغ میں سب گھول رہا کہاں تک پہنچے جی؟ کیا علی کہنے سے کوئی روکے تو یہ سمجھو ابلیس کی فیملی سے کوئی بول رہا. اجازت ہے پڑھتا تو مجھے حی علی خیر العمل فرمایا علی ہے خیر العمل. مصلی پہ بعد میں آنا، پہلے علی کی بیعت کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہنے لگا ہوں. رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں نے رسول نے جماعت سے نکالا. رسول نے کہا جماعت میں بعد میں آنا، پہلے علی کی ولایت کا اعلان کر کے آؤ، پہلے علی کی بیعت کر کے آؤ. کر لیں گے یا رسول اللہ، اتنی بھی ضروری کیا، پہلے اللہ کو سجدہ تو کر دیں. رسول کے چہرے پر رحمت اتری اور غضب آ گیا. فرمایا تم اپنی نمازیں بچا رہے ہو، وہ میری رسالت واپس لے رہا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا. ذرا اس کی گہرائی میں بھی جاؤ تو تمہیں پتا چلے علی کی ولایت وزنی کتنی. شور مچا دیا بندوں نے، جی بات یہ علی کی ولایت، علی کی ولایت. یہ ماتمیوں نے شور کر دیا، دیکھ تو صحیح وزنی کتنی. خدا کہہ رہا رسول سے اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، اگر یہ کر کے نہ دکھایا، فما بلغت رسالہ، تو نے رسالت کچھ بھی نہیں پہنچایا. رسول کی رسالت کیا صرف رسول کی رسالت ہے؟ رسول کی رسالت میں آدم بھی تھا، نوح بھی تھا، ابراہیم بھی تھا، یحییٰ و زکریا بھی تھے، داؤد و سلیمان بھی تھے، موسیٰ و عیسیٰ بھی تھے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی کی ولایت نہ پہنچانے سے تیری رسالت واپس ہوگی. فرمایا اگر علی نہ پہنچایا، نہ آدم اترا، نہ نوح آیا، نہ ابراہیم آیا. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہٹا دوں گا اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچائے. علی کی ولایت اتنی واجب ہے کہ اگر پہنچائی نہ جائے، میں پڑھنے کی بات اور ماننے کی بات نہیں کر رہا، صرف پہنچانے کی بات کر رہا ہوں. علی کی ولایت پہنچانا اتنا واجب ہے. اللہ رسالت واپس لے لیتا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر اللہ عبادت کو کیسے قبول کر رہا ہے؟ لہٰذا کبھی زندگی میں امیر المومنین کی ولایت کو ہلکا نہ سمجھنا. اعلان ہو گیا، بیعت ہو گئی. اسی قافلے میں جناب اسما بنت امیس بھی تھی، جن کی گود میں محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر نے دنیا میں آتے ہی علی کی بیعت کی، اور یہ دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں علی کی ولایت کی آواز گئی تھی. کتابیں کہتی ہیں جب جناب اسما رسول کے حکم کے تحت علی کے خیمے میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آئی تھی، تو بیعت کرنے سے پہلے جناب اسما نے کہا یا امیر المومنین، میں چاہتی ہوں یہ میرا بچہ یہ بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے. علی مسکرا کے فرمایا اسما بچے کی بیعت کروا رہی ہے؟ فرمایا رسول نے خطبے میں کہا ہے علی صغیر پہ بھی واجب ہے، کبیر پہ بھی واجب ہے، مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے. علی کی ولایت مسافر پہ بھی واجب ہے، وطن والے پہ بھی واجب ہے. رسول نے اپنے خطبے میں کہا تھا علی صرف اکبر مرد پہ نہیں، صغیر پہ بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا، ایک دن کا بچہ بھی علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. اب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہو تو ہم کان میں ولایت والی اذان کیوں دیتے ہیں؟ علی کی ولایت صغیر پہ بھی واجب ہے. جملہ اٹک میں کہنے لگا ہوں، جملے کا قتل نہ کرنا. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں. بات پہنچی سر؟ صغیر پہ واجب ہے، کبیر پہ واجب ہے. اللہ فرمائے اسما محمد کی بیعت. جناب اسما مسکرا کے کہتے ہیں یا علی جب آپ کی ولایت کا اعلان ہو تو میں نے اپنے بیٹا کا چہرہ دیکھا، یہ بجائے رونے کے مسکرا رہا تھا. اللہ نے محمد بن ابی بکر کے مسکرانے کا سنا، علی نے ماں کی گود سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا، کہا بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے نام سے جائے. اس نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا ہے، میں نے شجرے سے نکال لیا ہے. علی کی ولایت کا انکار کرو، علی شجرے سے پھینک دیتا ہے.
علی کی ولایت کا اقرار کرو، علی شجرے میں ڈال دیتا ہے۔ نوح کے بیٹے نے نوح کی ولدیت کا انکار نہیں کیا تھا، نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ اگر آج بھی کوئی سید ہو کہ علی کی ولایت کا انکار کرے، اعلان ولایت ہو چکا، لوگ گھروں کی طرف پلٹے۔ جنہوں نے بیعت کر لی وہ غدیر میں موجود تھے، ایک نے انکار کیا، اقرار کرنے کا فائدہ بتایا تو انکار کی سزا بھی تو سناؤ۔ ایک نے انکار کیا، وہ سنانا انکار نہیں جو پہلے سناؤ۔ ایک نے انکار کیا، ذاتی حیثیت سے نہیں کیا، پورے گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا تھا۔ تاریخ نے آج تک صرف ایک حارث بتایا، اکیلا نہیں تھا، پیچھے ایک پورا گروپ تھا۔ انہوں نے حارث کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا۔ ایک بندہ غدیر میں نہیں مکرا تھا، ایک بھاری اکثریت تھی۔ نام اسے ممبر پہ نہ پوچھئے گا، محرم قریب ہے۔ بیٹھک میں پوچھ لیجئے گا، گاڑی میں پوچھ لیجئے گا، میں مکمل نام بما ایڈریس آپ تک پہنچا دوں گا۔ جن لوگوں نے وہاں غدیر میں کھڑے ہو کے انکار کر دیا، صاف چٹا انکار کیا، رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے بندے آئے، جملے ہیں کتابوں میں۔ انہوں نے آگر رسول سے کہا یہ کیا کیا تو نے، اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے اوپر حاکم بنایا۔ رسول کے فوراً چہرے پہ جلال فرمایا خبردار، خدا رشتہ داری کی بنیاد پہ عزتیں نہیں دیتا۔ علی امام ہے تمہارا، علی ولی ہے مومنوں کا، علی حاکم ہے۔ اتنا کہنا تھا، ایک پورا گروپ علیحدہ ہو گیا، حارث کو تیار کیا۔ انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں علی کی ولایت نہیں پہنچنے دیں۔ حارث کو تیار کر کے انہوں نے کہا تو ایک کام کر، تو نے جا کے صرف انکار نہیں کرنا، علی کی ولایت کا انکار نہیں کرنا، عذاب کی دعوت دینی۔ سیدھا انکار کرنا ہو تو جا کے کہہ دیتا میں نہیں کرتا۔ تو جہاں رسول کافروں کو قتل نہیں کر رہا تھا، بھئی کافر موجود نہیں تھے، موجود تھے، مکہ میں کافر موجود تھے، انہوں نے کہا تیرے اللہ کو نہیں مانتا، رسول نے کہا نہیں مانتے تو نہ مان، لائق رہا فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں۔ اگر یہ علی کی ولایت کا انکار کرتے صاف آ کے کہہ دیتے، پلٹ جاتے۔ اس نے صرف انکار نہیں کیا، اس نے کہا اگر یہ ولایت من جانب اللہ ہے تو پھر مجھ پہ من جانب اللہ عذاب آنا چاہیے۔ اگر مجھے علی نے اپنی تلوار سے قتل کیا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ ولایت ذاتی ہے، اس کی طرف سے نہیں۔ اگر یہ من اللہ ہے تو پھر اس سے کہہ عذاب بھی من اللہ آنا چاہیے۔ بڑے بڑے مرتد گزرے ہیں، خدا نے کہا قیامت والے دن تمہیں تمہارا حساب دوں گا۔ یہ موقع پہ موجود تھا۔ عذاب کیوں مانگا یہ بھی مجھ سے کہانی سنو، اس کے پیچھے بھی ایک گھنونی سازش تھی۔ انہوں نے کہا عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ حارث نے کہا کیسے نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہم مکی ہیں، ہم مکے میں تھے، ابو جہل نے اللہ کو نہیں مانا تھا، اور اس نے مکے کی گلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا اپنے اللہ سے کہہ مجھ پہ عذاب بھیج۔ رسول نے دعا کے ہاتھ بڑھے اللہم افطر الینا حجارۃ من السماء، میرے اللہ آسمان سے ان پہ پتھر بھیج۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ ان کی دعا ہے کہ ان پہ پتھر بھیج۔ ابھی رسول نے آمین نہیں کہا، جبریل تڑپتا ہوا آیا، یوں رسول کی کلائی پکڑ کے نیچے کی، فرمایا خدا کہہ رہا ان کان لیعذبہم انت فیہم، وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو رہتا ہو۔ میں نے تو پوری تقریر کا نتیجہ آپ کو دے دیا، جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ لہٰذا ابو جہل نے عذاب مانگا تھا، اللہ نے نہیں بھیجا تھا، مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے عذاب مانگنا۔ جب ابو جہل پہ نہیں آیا تجھ پہ بھی نہیں آیا،
تھوڑی دیر انتظار کریں گے جب عذاب نہیں آئے گا ہم باہر سے شور کر دیں گے علی کی ولایت من اللہ نہیں ہے, علی کی ولایت من اللہ نہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ دیکھو اس نے عذاب مانگا اللہ نے بھیجا ہی نہیں, یہ بالکل نبی کے قریب کھڑا ہوا. اس کا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے. ابھی رسول نے دعا بھی نہیں مانگی, رسول نے آمین بھی نہیں کہا. یہ آتا ہوا پتھر محمد نے دیکھ لیا, آتے ہوئے پتھر کو دیکھا, محمد کے چہرے پہ غضب آیا. جبریل قدموں پہ ہاتھ رکھا, سائلہ سائلم بے عذاب واقع, اس نے سوال کیا تھا وہ عذاب واقع کرنے لگا ہے. رسول نے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہا ابو جہل پہ بھیجا نہیں, اس پہ کیوں بھیج دیا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ کا. سال جو 18 ذی الحجہ آتی ہے وہ صرف غسل کر کے نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں, تجدید عہد کا نام. کون سا عہد تم نے دہرانا ہے؟ جو تم نے یوم الست کیا تھا جب تمہارے بدن وجود میں نہیں تھے, تمہاری صرف روحیں موجود تھی اور علی کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا, تمہاری روحوں نے اسے قبول کیا تھا. وہ قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پاکیزہ نسب میں اتارا, اس وجہ سے کہ تم نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا. پھر تمہیں اس دنیا میں بھیجا کہ وہ جو وعدہ تم نے کیا ہے اب اس وعدے پہ ڈٹ جانے کا نام ہے. ابلیس کی کسی سے دشمنی نہیں, ولایت علی سے دشمنی. ابلیس آج بھی نماز پڑھتا ہے, آپ چپ رہیں وہ پھر بھی پڑھتا, آپ داد دیں وہ پھر بھی پڑھتے. سادہ مثال سے سمجھا دوں, بزرگ کہتے ہیں مسلح ٹھپ, آتا کہ نہیں آتا؟ ابلیس آج بھی روزہ رکھتا ہے, عید والے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نماز وہ آج بھی پڑھنے کے لیے تیار, روزہ رکھنے کے لیے تیار. دشمنی صرف اسے علی کی ولایت سے. اس کے لیے بڑا آسان سا ایک لفظ دینے لگا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے بٹن بند نہیں کرتا, یہ مین سوئچ آف کرتا ہے. جو نہیں سمجھے ان کے لیے لفظ بدلوں, یہ عمل سے نہیں خیر العمل سے روکتا ہے. اسے پتا ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر نماز بھی پڑھے گا. آج مسکرانے کا دن ہے نا جی, آج تو ہنسنا چاہیے, آج تو مومن کا چہرہ یوں کھلا ہونا چاہیے, ہر ٹائم کھلا رہے, مغربین تک تمہارا چہرہ کھلا رہے, بغیر وجہ کے ہنسو. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مسکراؤ, مسکراتے رہو, مسکراتے رہو, خوش رہو. کوئی بات بھی یاد نہ آئے پھر بھی منہ آسمان کی طرف کہو شکر ہے اچھی ماں کی گود میں اتارا. چہرے پہ خوشی, چہرے پہ وقار, چہرے پہ تازگی, چہرے پہ رونق رہتی. یہ مین سوئچ کیوں آف کرتا ہے؟ اسے پتا ہے بغیر علی کے عبادت بھی کرے گا تو کون سی قبول ہو. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا ایک جملہ مجھے یاد ہے. مولانا اسماعیل کہنے لگے, ایک بندے نے جا کے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ تمہارے اکثر جو ماتمی ہوتے ہیں یہ نماز کے نزدیک کیوں نہیں جاتے؟ تو ذرا نمازیوں کو, ماتمیوں کو تبلیغ کرو نماز کی. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل گنجائش رکھنے والے خطیب تھے, سوٹا ان کے ہاتھ میں تھا لیکن منکر کے لیے, ہاں مومن کو تکلیف نہیں دیتے تھے. انہوں نے ممبر پہ جملہ پڑھ دیا, انہوں نے کہا مجھے خواب میں ایک دن ابلیس ملا تھا, میں نے اس سے کہا دشمن جتنے بھی ہیں انہیں تو روکتا نہیں, وہ نماز پڑھنے کے لیے کسی کو بھی نہیں روکتا, یہ جو میرے ماتمی ہیں انہیں کیوں نہیں نماز پڑھنے دیتا؟ وہ کہتے ابلیس نے مجھے کہا مولوی اسماعیل میرا دماغ خراب ہے, جن کی قبول ہونی ہے انہیں روکوں گا. جن کی قبول ہی نہیں ہونی میں ان کو کیسے
جسے آج چٹکلے پہ بھی حسینہ آئے. ہمارے ایک ذاکر ہوتے تھے فدا جنڈیر صاحب, اللہ غریب کی رحمت کرے, وہ بڑا خوبصورت, وہ لوگ سادہ تھے نا جی, سادہ لوگ تھے, مثالیں کوئی نہیں تھے. وہ کہتے بغیر علی کی ولایت اور بغیر علی کی محبت کے نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ لگا کے پیڈل مارنا, سفر بھی کوئی نہیں ہو رہا. نمازیں پرواز کرتی ہیں تو علی کی وجہ سے, روزے قبول ہوتے ہیں تو علی کی وجہ سے. علی جز کا نام نہیں, علی کل کا نام ہے. علی صرف دین کے ایک حصے کا نام نہیں, مکمل دین کا نام ہے. علی صرف ایمان کے ایک حصے کا نام نہیں, کل ایمان کا نام ہے. آج تجدید عہد ہے, آج اپنے اس عہد کو دہرانا. عربی نہ پڑھ سکو اردو میں, اردو نہ کہہ سکو پنجابی میں, بول نہ سکو نیت کرنا, میرے مالک جو علی کی ولایت تو نے ہم پہ امر کی تھی, میرے مالک آج کے دن 18 ذی الحجہ میں گواہی دیتی ہوں, میں تیرے اس امر پہ قائم ہوں, میں علی کی ولایت پہ متمسک ہوں, میں علی کی ولایت پہ آج بھی قائم ہوں. اس لیے تو اہدنا الصراط المستقیم نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ صراط مستقیم. ایک بندے کہتے ہیں جی ترجمہ دکھا, ہم کہتے دکھا نہیں, قائم رکھ. میرے مولا فرماتے صراط مستقیم سے مراد ہے ہمارے داد علی کی ولایت. نماز میں دعا کرو میرے مولا ہمیں علی کی ولایت پہ قائم رکھ. جو بندے کہتے ہیں نا صراط مستقیم سے مراد کہ دکھا دکھا, ترجمہ ان کا بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک وہ دیکھا ہی نہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں دکھا. تو میری تو ایک جگہ پہ بحث ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر صراط مستقیم کا ترجمہ کہیں گے ہمیں صراط مستقیم دکھا تو کیا نبی نماز پڑھتے تھے؟ وہ کہتا استغفر اللہ, نبی نماز نہیں پڑھتے تو اور کون پڑھتا تھا؟ نبی کی وجہ سے تو ہم پڑھتے ہیں. میں کہا جب نبی نماز پڑھتے تھے تو پھر یہی ترجمہ تھا کہ صراط مستقیم دکھا, تو جس نبی نے ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا. جب نبی کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر امت نے نبی کے دعاؤں کو سمجھا ہوتا تو پھر آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ دعا ابھی بھی ختم نہیں ہوئی, چینل ختم ہو گیا, دعا ختم نہیں. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ. اے اللہ, اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کے رب, تو محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. امتی دعا مانگ رہا, امتی دعا مانگ رہا ہے, کلمہ پڑھنے والا دعا مانگ. تو ہمارے نبی کو وسیلہ, فضیلت, بلند درجہ عطا فرما, ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا دے. تو اپنی اوقات دیکھ اور پھر اپنی دعا دیکھ, اس کے لیے تو مقام محمود مانگے گا جو ایک رات میں عرش کو جوتی کے نیچے رگڑتا ہوا چلا گیا. ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا جن کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا. اچھا, اللہ کو بھی وعدہ یاد کروا رہا ہے, صرف مصطفیٰ تک نہیں, اللہ کو بھی یاد کر. تو نے وعدہ کیا تھا نا, وہ پورا کر دے. ہم کہہ رہے ہیں ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. فوراً عرش فرش پہ گرا اور ہم کو قیامت کے دن اس کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یا اس کے لیے دعا کر لے, پہلے اس کے لیے وسیلہ مانگا, فضیلت مانگی, بلند درجہ مانگا, پھر خود ہی کہہ دیا ہمیں اس کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یہ دشمنی علی کی وجہ ہے جو بندوں کو ابھی تک نبی سمجھ میں نہیں آیا. ہم علی ولی اللہ علی کی وجہ سے نہیں پڑھتے, ہم نبی کی وجہ سے. ہمیں علی نے علی نہیں دیا, غدیر پہ نبی نے دیا. اور قرآن کہتا ہے جو محمد دے. میں باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ذاکر صاحب کا انتظار ہے. مجھے تو مہندی شاہ جی نے گاڑی دوڑوا کے دیا آپ کا ٹائم, اور بالکل 2 منٹ پہلے ضروریت شاہ جی کو کھڑا کر دیا. میں نہیں چاہتا کہ میرا حق غصب ہوا تو میں کسی کا غصب کروں. انتظار ہو جائے تاکہ مجلس متصل ہو جائے. آپ کے آنے کا مقصد اللہ کرے جی جلدی پہنچے جی.
ان کو اس مقام پر پہنچا دے. یہ صرف کفریات کیوں بولے جاتے ہیں؟ یہ دشمنی ہے علی کی وجہ، علی کی دشمنی کی وجہ سے بندوں کو آج تک نبی سمجھ میں نہیں آیا. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں محمد کی وجہ سے. مصطفیٰ نے کہا ہے، خم غدیر پہ دیا ہے، ہم نے ماننا ہے. ہم نے علی کی وجہ سے نہیں لیا. علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کاش کوئی بندہ اس جملے کو سمجھتا، یہ پوری تقریر سے وزنی جملہ ہو جانا تھا. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، ہم نے علی ولی اللہ کا تالا لگا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بندے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار بنے، ان میں کوئی بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا. ہماری کسی کتاب میں نے لکھا کہ محمد نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. جب ہونا ہی نہیں تو پھر کیوں ہوتا؟ جب دروازہ ہی نبوت کا بند ہے، کسی کی آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ختم نبوت کی وجہ سے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نبی کا دشمن ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا نہ مشرک ہو سکتا ہے. خدا کہتا بیماریاں 3 ہیں، 3 بیماریاں ہیں. اللہ کہتا بیماریاں 3 ہیں، شرک، کفر، نفاق. یہ بدن کی بیماریاں نہیں، یہ روح کی بیماریاں. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بیمار ہوتی ہے. روح کو انجیکشن نہیں لگتا، روح کو ڈرپ نہیں لگتی، روح تک کیپسول نہیں پہنچتا. روحیں بیمار ہوتی ہیں. روح کی خطرناک بیماری کا نام شرک ہے، دوسری خطرناک بیماری کا نام کفر ہے، تیسری خطرناک بیماری کا نام نفاق یعنی منافقت ہے. بیماریاں بھی 3، اللہ نے علاج بھی 3 رکھے. فرمایا لا الہ پڑھ شرک چلا جائے گا، محمد رسول اللہ پڑھ کفر چلا جائے گا، علی ولی اللہ پڑھ منافقت چلی جائے گی. رسول نے فرمایا تھا یا علی تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ سکتی ہے. سامع اور خطیب کا تعلق ہوتا ہے جملے کا، جملے کا تعاقب کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. رسول نے فرمایا یا علی اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، میری دشمنی بھی سینے میں چھپ جاتی ہے. یا علی اللہ نے تجھے یہ اعزاز دیا، تیرا دشمن تیری دشمنی سینے میں چھپا ہی نہیں سکتا. ظاہر ہو جاتی، فوراً ظاہر ہو جاتی. اور رسول نے ساتھ ہی کہا اے علی تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق یہ ہے، اے علی اللہ کو سمجھنے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے. مجھے سمجھنے کے لیے یا وہ ہو یا تو ہو، تجھے سمجھنے کے لیے یا وہ ہو یا میں. اللہ کو تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، مجھے اس کی اور تیرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، تجھے اس کی اور میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. جو نوکر بیٹھے ہو علی کے، اس جملے پہ منت کر کے داد لینے لگا ہوں. علی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، پھر علی کا درجہ تو اور بڑھ گیا. فرمایا کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا اسے سمجھنے کے لیے ایک تو ایک میں، تو بڑا میں چھوٹا. تجھے سمجھنے ایک وہ ایک میں، وہ بڑا میں چھوٹا. مجھے سمجھنے ایک وہ ایک تو، وہ بھی بڑا تو بھی بڑا. مجھے سمجھنے کے لیے صرف بڑا ہی ہونا چاہیے. علی کسی چھوٹے کی سمجھ میں آتا بھی نہیں، اور کوئی چھوٹا کوشش بھی نہ کرے کہ وہ علی کو سمجھنے کی کوشش کرے. علی چھوٹوں کے لیے نہیں، علی بڑوں کے لیے. ہمارے لیے صرف علی کی ولایت کا اقرار، ہمارے لیے صرف علی کی ولایت سے تمسک. ہم نے دنیا میں امتحان دینے ہیں تو علی کی ولایت کے لیے. یہ صرف امتحان اس لیے ہیں تاکہ ہم زمانے کو بتا سکیں کہ ہمارا تعلق غدیر کے ساتھ. اور مولا نے فرمایا تھا اس لیے عاشورہ پہ عزاداری میں مصحف بالکل نہیں پڑھوں گا، بالکل بھی نہیں پڑھوں گا، کیونکہ آج مومن کے مسکرانے کا عید والے دن، آج ہی تو یہ دن ہے جب ہمارا 12واں مسکرا رہا ہے. کم دن ایسے ہیں نا جی. مومنین کی
کی محبت تھی، انہوں نے اصرار کر دیا، انہیں خبر نہیں تھی، ذریت شادی نے مصائب پڑھ دیا، لیکن آج کا دن بارواں مسکرا رہا ہے، اس کے سر پہ تاج ولایت ہے، آج اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، آج ابو طالب مسکرا رہے ہیں، آج مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، آج 14 مسکرا رہے ہیں، آج 1.25 لاکھ مسکرا رہے ہیں، آج فرشتے خوش ہیں، آج خود اللہ خوش ہے، آج اس کے اتمام نعمت کا دن ہے، آج اسے دین کے اکمل ہونے کا دن ہے، لہٰذا تجدید عہد صرف یہ ہے کہ میرے مالک اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی ایسی آزمائش نہ آئے کہ ہم سے علی چھوٹ جائے، خوف آئیں گے، خطرے آئیں گے، رشتہ داروں سے جدائی ہوگی، لوگوں سے جھگڑے ہوں گے، دنیا سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، علی آسانیوں کا نام نہیں، علی مشکلوں کا نام۔ جندب سے ابو ذر سے ایک بندے نے پوچھا تھا تو نے علی کو کہاں سے پایا؟ فرمایا تنہائی سے پایا۔ مجلس میں بندے کہتے نہیں خاموش ہونا چاہیے، سلمان محمدی سے ایک بندے نے پوچھا تھا تو جو علی کا لائق شاگرد ہے، انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان کہتے امیر فرماتے ہیں احسن ترین عمل ہے خاموشی، اس کا پھر بولنا نہیں چاہیے، فرمایا ہاں چپ رہو لیکن اگر بات علی کی ہو پھر بالکل بھی چپ نہ یہ جو مجلس میں ذاکرین آپ سے کہتے ہیں بولو بولو بولو، یہ آپ کو تکلیف نہیں دینا مقصد ہوتا، علی نہج البلاغہ میں فرماتے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو گھر میں بولتی ہے، جو کالج میں بولے، جو یونیورسٹی میں بولے، جو دکان کے تھڑے پہ بولے، لیکن ذکر علی میں نہ بولے۔ زبان اصل گواہی دینے کی جگہ یہ ہے۔ اپنی طرف سے جملہ دینے لگا ہوں، یہاں علی کے لیے تم بولو، قبر میں سوئے رہنا تمہاری جگہ علی بول لے۔ زبان کی سب سے بہترین ترین عبادت کا نام ہے اقرار فضائل علی ابن، لہذا میری گزارش حرف آخر کی حیثیت سے پھر یہی ہوگی تقریر کے آخر میں کہ علی کی ولایت کے ساتھ بالکل تمسک رکھنا، علی کی ولایت کو لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑنا، سیدہ کونین آپ کو مجھے امیر المومنین کی ولایت پہ ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائے، مولا ہمیں دشمن کے شر سے بچائے، حاسد کے حسد سے بچائے، عقائد کے دشمنوں سے تشیع کو محفوظ و محمود فرمائے، چاہے وہ دشمن اندر سے ہو یا باہر سے ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ، علی محافظ، سپردم بخدا، سپردم بمرتضی۔